اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضرات محترم، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے اس چینل شفائی بول سے کوئی ایسا پروگرام چلاتے ہیں جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچے اور مخلوق کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بن جائے. اس سال ہمارے آج یکم رمضان المبارک ہے، اور اس سال کا جو رمضان المبارک کے اندر ہمارے چینل سے جو نشریات ہوں گے اس میں جو ہے اولیاء اکرام، محدثین اور قطب ابدال جو بڑے بڑے وقت کے ولی علماء گزرے ہیں ان کے خاص آزمودہ وظائف، پریشانیوں کے لیے، مسائل کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرضوں کے لیے، جادو جنات کے لیے انہوں نے جو اعمال خود کیے یا وقتاً فوقتاً انہوں نے مخلوق خدا کو عطا کیے ہیں وہ آپ کو جو ہے روزانہ کے پروگرام پر میں جو ہے وہ دیے جائیں گے. آج کے اس پروگرام میں جو وظائف میں دینے لگا ہوں وہ محبوب کائنات اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وظائف جو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے جو ہے صحابہ اکرام کو عطا کیے ہیں مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے. سب سے پہلے وہ وظائف آج کے اس پروگرام میں آپ کو دیے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو انمول موتی وظائف کے شکل میں آپ کو دیے جائیں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، تنگ دستی دور ہونے کی دعا، یہ آپ کو دی جائے گی آج کے اس پروگرام میں. خواب کے اندر پریشانی، خواب کے اندر ڈرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتایا ہے وہ آج آپ کو اس پروگرام کے توسط سے بتایا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کون سی ہے جو مانگنی چاہیے ہر بندے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی. قرض کے ادا کرنے کا کوئی خاص وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا وہ عمل آج اس پروگرام میں آپ کو دیا جائے گا. دعا کی قبولیت کا خاص اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ آج کے اس پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے. جسم میں کہیں بھی درد ہو، درد کو ختم کرنے کا وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. غم، ٹینشن، پریشانی، اس کو دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح فقر، غربت، تنگ دستی دور کرنے کی ایک جامع دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ آج کے اس پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ بتائی جائے گی. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تنگ دستی دور ہونے کی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں بھی اس وقت حاضر تھا، تو اس نے اپنے تنگ دستی کا ذکر کیا. اس صحابی نے اپنے تنگ دستی کا ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ملائکہ کی دعا اور مخلوق کے اس تسبیح سے کیوں غافل ہے جس کے بدولت انہیں رزق ملتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے کہ وہ تسبیح میں بھی پڑھوں؟ تو ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ جو ہے فرمایا کہ طلوع فجر سے لے کر صبح کی نماز تک 100 دفعہ پڑھ لیا کر، جو ہے دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی. دنیا جو ہے وہ آپ کے پاس ذلیل اور خوار ہو کے آئے گی اگر تو اس تسبیح کو صبح طلوع یعنی صبح کے صادق کے بعد جو ہے نماز فجر تک تو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے گا. دوسرا عمل، خواب کے اندر جو ہے پریشانی یعنی خواب کے اندر ڈرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو عمل بتایا وہ یہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں خواب میں پریشان ہو جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، کوئی انوکھی چیز آ کے مجھے ڈراتی ہے خواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات پڑھ لیا کر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی بدولت پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانی اثرات سے، اور اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان میرے قریب آئے۔ اسی طرح تیسرا عمل جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے لیے خاص دعا، ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو، تو اس کے لیے ایک دعا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ آخرت میں جو عذاب مجھے دینا ہے وہ دنیا ہی میں مجھے دے دے، تو بس اس کے بعد وہ شخص بیمار ہوا اور اس قدر کمزور و پتلا ہو گیا کہ اس کا صرف سر دکھائی دیتا تھا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے پاس تشریف لائے، اس کا سر اٹھایا مگر اس میں حرکت نہ تھی بالکل، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ شخص فلاں دعا مانگتا تھا کہ اللہ آخرت کا عذاب مجھے دنیا میں دے دے، تو لہٰذا اس کے بعد یہ ایسا بیمار ہوا اور اس کا اب یہ حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے، اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی برداشت کب رکھتا ہے؟ تجھ میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تو لہٰذا ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، تجھے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ مولا دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مرنے کے بعد بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو لہٰذا ایسی ہر وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھلائی ہو، عافیت ہو، تو اس کے لیے اس دعا کو ضرور مانگے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ایک بیان اسی دعا کے اوپر ربنا آتنا فی الدنیا کی کرشمات کے نام سے اپلوڈ ہوا ہے، اس کو بھی ضرور سن لیں، آپ کو اس دعا کے مزید کمالات، اس کے فائدے کیا ہیں وہ آپ کو علم معلوم ہو جائیں گے کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بھلائیاں اور نعمتیں رکھی۔ اسی طرح قرض کے ادائیگی کے لیے ایک وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا قصہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جمعے کے دن جو ہے غیر حاضر پایا، تو نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ نماز میں نہیں تھے، غائب تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ فلاں یہودی کا میرے ذمہ قرض ہے، اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں گھر سے نکلا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، تو اور آپ تک آنے مجھے نہیں دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ، میں تجھے ایسی دعا نہ بتاؤں کہ خواہ تجھ پر بہت ہی زیادہ قرضہ کیوں نہ ہو سب اتر جائے گا۔ تو حضرت معاذ کہتے میں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن کی آیت سورۃ آل عمران کی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بغیر حساب تک جو ہے اس کو پڑھ، اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ جو دعا ہے یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء فرحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو فرمایا کہ اگر یہ دعا کوئی قیدی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں، اتنی تاثیر والی دعا ہے۔ تو قرض سے تو انسان آرام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال دیے ہیں کہ دعا کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا عمل ہو کہ جس سے میں کروں تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال دیے ہیں وہ یہ ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
12 رکعت نماز پڑھے، ان میں کوئی کلام نہ کرے، 12 رکعت ایسی پڑھے کہ اس میں کسی سے باتیں نہ کرے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، پھر 10 دفعہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کو یعنی چہارم کلمہ پڑھ لے 10 مرتبہ، اور پھر جو ہے فرمایا پھر سجدے کے حالت میں جا کر، سجدے میں گر کر، سجدے کے حالت میں جا کر پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وبسمک العظیم وجدک الاعلی وکلماتک التامہ۔ سجدے میں جا کے پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر جو دعا بھی مانگے گا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہما، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے، تو ارشاد فرمایا سلمان کیا کوئی حاجت ہے جو اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تو پھر دعا سے پہلے اپنی رب کی حمد و ثنا کر اور توصیف بیان کر جیسا کہ اس نے خود اپنے توصیف فرمائی ہے، پھر اس کی تسبیح بیان کر، حمد کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اب سنو، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ثنا کیسے پڑھو؟ ثنا کیسے پڑھوں؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ثنا پڑھو، توصیف بیان کرو، تو ثنا اور توصیف کیا ہے اور کیسے کرو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا کہ ثنا یہ ہے کہ 3 بار فاتحہ پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ اگر دعا مانگنے سے پہلے 3 دفعہ جو ہے الحمد شریف پڑھ لو تو گویا آپ نے اللہ کی ثنا کر دی۔ اور توصیف کیا ہے؟ فرمایا کہ توصیف یہ ہے کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اب کتنا آسان عمل ہے، 3 دفعہ الحمد شریف پڑھو، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو، اللہ کی ثنا بھی ہو گئی، توصیف بھی ہو گئی، اور فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توصیف ہے جیسے خود ذات باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عرض کیا تسبیح کیسے کہوں؟ تو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگ تو انشاءاللہ تیری دعا قبول ہوگی۔ 3 کام کرنے، الحمد شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی، اور تیسرے کلمے کا جو پہلا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو جو ہے پڑھ لینا، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگے۔ انشاءاللہ یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس میں شک نہیں ہے، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز کے بعد 3 بار یہ کلمات پڑھے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس شخص کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جتنے مرضی گناہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ فرمایا وہ سارے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ایک اور عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی دردوں کے لیے، لوگ کہتے ہیں میرے جسم میں درد جاتے ہی نہیں، ہر وقت جسم میں درد جو ہے ہر وقت درد رہتا ہے، اس کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل عطا کیا ہے وہ آپ ضرور سنیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھے اس قدر شدید تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ میں مر جاؤں، اتنی تکلیف تھی کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا، اور اسی اثنا میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی جگہ پر دائیں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ جو ہے، یعنی دائیں ہاتھ جو جہاں پہ آپ کی تکلیف ہو رہی ہے، جس جگہ میں درد ہے، اگر پورے بدن میں ہے تو پورے بدن پہ ہاتھ پھیرتے جائے، اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے 7 مرتبہ فرمایا یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔
اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جہاں درد ہے وہاں ہاتھ پھرتے رہنا، انشاءاللہ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد درد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا عمل ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے اعمال ہوتے ہیں وہ تیر بہدف ہوتے ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، پر یقین جس کو ہوگا اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے مرشد دادا مرشد فرماتے تھے کہ آپ کا اسم اعظم جو ہے وہ یقین ہے، یقین ہی اسم اعظم ہے۔ اچھا، غم ٹینشن دور کرنے کا کوئی ایسا وظیفہ ہو؟ آج ساری دنیا غم اور ٹینشن میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ایک عمل دے گئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر جس کو پریشانی ہو، غموں نے گیر رکھا ہو، وہ اس عمل کو کرے، اس کی پریشانی غم سب دور ہو جائیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے غم اور فکروں نے گھیر لیا ہو اس سے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھے۔ کثرت، علماء نے لکھا کثرت 300 سے اوپر ہوتی ہے، یعنی 300 تو پڑھے نا، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے۔ فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں اس کلمے کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں ہے، یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے۔ اور آخری عمل فقر، غربت، تنگ دستی دور کرنے کی ایک جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اس وقت جو مہنگائی کا زور طوفان چل رہا ہے تو اس میں تو ایسے اعمال ضرور کرنے چاہیے۔ ایک ہے فرشی محنت، ایک ہے عرشی محنت۔ ہم فرشی محنت بھی کریں، فرشی محنت کے ساتھ ساتھ عرشی محنت بہت ضروری ہے مومن کے لیے، کہ مومن بغیر عرشی محنت کے چل نہیں سکتا۔ لہٰذا جہاں پر فرشی محنت وہاں عرشی محنت ضروری ہے مومن کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور مجھ کو دنیا نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے کہاں گئی؟ پھر ارشاد فرمایا، طلوع فجر کے بعد اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، تو دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور عرصہ تک نظر نہیں آیا۔ پھر وہ آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دنیا اتنی وافر مقدار میں آئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں۔ وہ شخص تھا کہ ایک ایک روپے کے لیے محتاج بنا پھرتا تھا، آج وہ کہتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اتنی دنیا میرے پاس آئی ہے کہ اب مجھے رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی کہ میں کہاں رکھوں اس دولت کو۔ اگر یقین ہو تو ہر بندہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ دعا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بزرگوں نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور زیادہ برکات آپ کو ملیں گے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو آپ نے سنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عطا کردہ حدیث سے ثابت شدہ وظائف ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ ان سے خود بھی مستفید ہو، دوسرے لوگوں تک بھی یہ وظائف پہنچائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال جو ہے وہ عام ہو جائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ بھی اللہ کے کسی نہ کسی ولی کا کوئی خاص عمل وظائف ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو کل کا پروگرام کیا کہ پورے رمضان میں ہر دن جو ہے تو پروگرام ہوگا، اس کو ضرور سنیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔